کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹریڈ بظاہر بالکل ٹھیک جا رہی ہو، آپ اچھے خاصے منافع میں ہوں، لیکن پھر ایک دم سے مارکیٹ پلٹتی ہے اور سارا منافع بلکہ شاید کچھ اضافی بھی چلا جاتا ہے؟ یہ ایک عام تجربہ ہے اور اکثر ٹریڈرز سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی آخر گڑبڑ ہوئی کہاں؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہم برٹ اسٹین برگر کی کتاب دی آرٹ آف ٹریڈنگ کے کچھ بنیادی اصولوں پر بات کریں گے۔ یہ گفتگو کتاب کے خلاصے اور کچھ اہم اقتباسات پر مبنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایک پروفیشنل ٹریڈر کی طرح کیسے سوچا جائے، کیسے نقصان کو کم رکھا جائے اور منافع کو بڑھایا جائے۔ اسٹین برگر خود کہتے ہیں کہ ان اصولوں سے نقصانات کم اور منافع زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلا اصول بڑا دلچسپ ہے۔ اسٹین برگر کہتے ہیں اپنی ٹریڈز کی کہانی لکھیں۔ وننگ ٹریڈرز آر گریٹ اسٹوری ٹیلرز آف دیئر اون ٹریڈز، یعنی کامیاب ٹریڈرز اپنی ٹریڈز کی کہانیاں سنانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ صرف ٹریڈنگ لاگ رکھنے جیسا ہے یا کچھ اور؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ دیکھیں، کہانی لکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کیا خریدا، کب بیچا۔ اس کا مطلب ہے پورا پس منظر سمجھنا۔ آپ نے وہ ٹریڈ لی ہی کیوں؟ اس وقت ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ کیا جذبات تھے؟ مارکیٹ کیسی تھی؟ پھر آپ نکلے کیوں اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ عمل ایک طرح سے آپ کو اپنے فیصلوں کا ذمہ دار بناتا ہے۔ اچھا، یعنی صرف ریکارڈ نہیں بلکہ تجزیہ۔ بالکل۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی پیٹرن ہے، کیا آپ ہمیشہ خوف میں جلدی نکل جاتے ہیں یا لالچ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنی غلطیاں سمجھ آتی ہیں اور کامیابیوں کی وجوہات بھی، تاکہ انہیں دہرایا جا سکے۔ یہ صرف ریکارڈ کیپنگ نہیں، یہ خود شناسی ہے، اپنی حکمت عملی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ صحیح، تو یہ اپنی نفسیات کو سمجھنے کی بات ہوئی، اور یہیں سے شاید دوسرا اصول جڑتا ہے کہ اپنے دماغ کو قابو میں کریں۔ مارکیٹ تو نہیں، مارکیٹ تو ظاہر ہے ہمارے قابو سے باہر ہے، لیکن ہمارے اپنے رد عمل، ہمارے جذبات، وہ تو قابو میں آ سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہی اصل چیلنج ہے۔ اسٹین بارگر کا زور اسی بات پر ہے کہ جذبات کو دبانا نہیں، بلکہ انہیں سمجھنا اور انہیں منظم کرنا، یعنی ڈسپلن۔ ایک واضح ٹریڈنگ پلان ہو اور پھر چاہے جو بھی ہو اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ جب مارکیٹ میں ہلچل ہوتی ہے نا، تو ایک پرسکون ڈسپلن والا ذہن ہی پلان پر ٹک سکتا ہے، ورنہ تو پھر جذبات میں بہہ کر فیصلے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور اکثر وہ فیصلے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جیسے نقصان ہو رہا ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے اور بڑا رسک لے لیا۔ یہ عام غلطی ہے۔ دماغی استحکام یعنی ایموشنل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، دماغ کو قابو کر لیا، لیکن اگر ایک ہی ٹریڈ میں سارا پیسہ ڈوب گیا تو پھر دماغی سکون کس کام کا؟ یہاں آتا ہے اسٹین بارگر کا تیسرا اصول، رسک مینجمنٹ۔ ان کا وہ مشہور جملہ، سروائیو فرسٹ پروفٹ لیٹر، پہلے بچنا ہے، منافع بعد کی بات ہے۔ یہ تو سمجھیں کہ ٹریڈنگ میں لمبی ریس کا گھوڑا بننے کی کنجی ہے۔ اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک ٹریڈ پر اپنے کل سرمایے کا بہت چھوٹا حصہ، عام طور پر کہتے ہیں 1 سے 2% سے زیادہ داؤ پر نہ لگائیں۔ صرف 1 یا 2%؟ یہ تو بہت کم لگتا ہے۔ شروع میں شاید لگے، لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی کچھ ٹریڈز غلط بھی ہو جائیں، اور وہ تو ہوں گی ہی، تو بھی آپ کا بڑا سرمایہ محفوظ رہتا ہے۔ آپ مارکیٹ سے باہر نہیں ہوتے۔ دیکھیے، مارکیٹ میں ٹکے ہیں نا، یعنی سروائیو کرنا سب سے اہم ہے۔ جب تک آپ گیم میں ہیں تب تک سیکھنے اور کمانے کا موقع ہے۔ ایک بڑا نقصان آپ کو ہمیشہ کے لیے باہر کر سکتا ہے۔ تو اپنی کہانی لکھی، ذہن قابو کیا، رسک مینج نے کیا۔ اب چوتھا اصول، جسے اسٹین بارگر کامیاب ٹریڈرز کا خافیہ ہتھیار کہتے ہیں، صبر، پیشنس۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، صبر کا مطلب یہ تو نہیں کہ بس بیٹھے رہیں اور اچھے موقع ہاتھ سے جانے دیں۔ مارکیٹ تو انتظار نہیں کرتی۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اسٹین بارگر کے صبر کا مطلب سستی یا انتظار میں وقت ضائع کرنا نہیں۔ ان کا مطلب ہے صحیح موقع کا انتظار کرنے کا نظم و ضبط۔ مارکیٹ ہر لمحہ ٹریڈ کرنے کا بہترین موقع نہیں دیتی۔ کامیاب ٹریڈر ہر اونچ نیچ پر کودنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے جب تک اس کی اپنی حکمت عملی کے مطابق بہترین سیٹ اپ نہ بن جائے۔ یعنی جلد بازی نہیں کرنی۔ بالکل، بعض اوقات کوئی بھی ٹریڈ نہ کرنا ہی آپ کی سب سے اچھی ٹریڈ ہوتی ہے۔ یہ اس
फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट वाले जज्बे पर काबू पाने की बात है। ये मेयार को मिकदार पर तरजीह देना है। सब्र यहाँ एक फ़ाल अमल है, गैर फ़ाल नहीं। जबरदस्त। ये 4 तो बुनियादी स्तून हो गए, लेकिन स्टीनबार्गर ने कुछ और बातों पर भी जोर दिया है मुख्तसर तौर पे, जैसे मुसलसल सीखते रहना, मार्केट के साथ बदलना, खुद एतमादी रखना मगर गुरूर से बचना। जी हाँ, और रोज़ाना अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेना, अपनी तवानाई का ख्याल रखना और जो गैर ज़रूरी मालूमात या शोर है मार्केट का, उससे बचना, ये सब जुड़ा हुआ है। सही। तो खुलासा ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नफ्सियात, नज़्म-ओ-ज़ब्त, रिस्क मैनेजमेंट और सब्र का खेल है। ब्रेट स्टीनबार्गर के ये उसूल इसी बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडर को एक मुकम्मल हिकमत अमली बनाने वाला बनना चाहिए, सिर्फ चार्ट देखने वाला नहीं। बिल्कुल। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज जिन उसूलों पर हमने बात की, उनमें से वो कौन सा एक उसूल है जिसे फौरन आज से ही अपनी सोच या अपने अमल में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है, चाहे ट्रेडिंग में हो या शायद जिंदगी के किसी और पहलू में भी।